مثال لفظ ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ لازم ہے کہ آپ مانیں اور عبادت کریں ایک خدائے برتر کی۔ اب ہم تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا یہودی مذہب میں۔ اس کا ذکر ہے ڈیوٹرانومی میں، پرانے عہد نامے کی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شما اسرائیل ادنا الحین و ادنا خط، یہ عبرانی قول ہے جس کا مطلب ہے سنو اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11۔ صرف میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5۔ میں خداوند ہوں اور کوئی بھی نہیں، میرے سوا کوئی خداوند نہیں۔ اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9۔ میں خدا ہوں اور کوئی بھی نہیں، میں خدا ہوں اور کوئی مجھ سا نہیں۔ یہ فرمایا گیا ہے ایگزوڈس کی کتاب میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5، اور اسی طرح ڈیوٹرانومی کی کتاب میں بھی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9۔ یہ کہتا ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا برتر یہاں فرماتا ہے تو میرے آگے اور معبودوں کو نہیں ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اس لیے اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں ہم سمجھ سکیں گے خدا کا تصور یہودی مذہب میں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں عیسائیت میں خدا کے تصور پر، میں کچھ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام اکلوتا غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ایمان کا لازم حصہ ہے۔ کوئی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بڑی عظمت والے پیغمبروں میں سے ایک تھے، اللہ سبحانہ و تعالی خدائے برتر کے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیحا تھے، مطلب کرائسٹ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے معجزاتی طور پر بغیر کسی مرد کی مداخلت کے، جو آج کے ماڈرن زمانے کے کئی عیسائی نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے اچھا کیا پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو خدا کی اجازت سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا خدا کی اجازت سے۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام انہوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں تو پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا ہو کہ وہ خدا ہیں، یا جہاں پر انہوں نے کہا ہو میری عبادت کرو۔ حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، اس کا ذکر ہے جون کی انجیل میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ جون کی انجیل چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ میتھیو کی انجیل چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ لیو کی انجیل چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں۔ جون کی انجیل چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ صحیح ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی۔ جو کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا لیکن خدا کی مرضی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی حوالے کر رہا ہے خدائے برتر کو، اور اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے اسلام۔ اور جو کوئی اپنی مرضی خدائے برتر کے حوالے کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آئے، حقیقت میں وہ ان کی تصدیق کرنے آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا، اس کا ذکر ہے میتھیو کی انجیل میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20، انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یہ سارے حوالے بائبل کے کنگ جیمز ورژن سے لیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
کہ مت سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں ماننا ہوگا ہر ایک قانون کو، پرانے عہد نامے کے، میں اس کے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم اللہ کا کوئی عکس نہیں بنا سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہیں. حقیقت میں انہوں نے فرمایا کہ انہیں خدا نے بھیجا تھا. اس کا ذکر ہے جون کی انجیل میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لفظ جو تم سنتے ہو میرے نہیں ہیں بلکہ میرے باپ کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. اس کا ذکر ہے جون کی انجیل میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3. یہ زندگی ابدی ہے تاکہ تم جان سکو صرف ایک اللہ ہے اور عیسیٰ مسیح جسے اس نے بھیجا ہے. اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 کہ اے اسرائیلیوں سنو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا. خدا نے اس کے معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے، انہوں نے دہرایا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا. اس بات کا ذکر ہے مارک کی انجیل میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29. شما اسرائیل ادنا الحین و ادنا خد، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اس لیے اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں خدا کا تصور عیسائیت میں. اب ہم تجزیہ کرتے ہیں اسلام میں خدا کے تصور کا. بہترین جواب جو کوئی شخص آپ کو دے سکتا ہے اسلام میں خدا کے تصور کے بارے میں وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 جو کہتی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ ہے 4 لائنوں کی تعریف خدائے برتر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ خدائے برتر ہے، اگر وہ شخص ان 4 لائنوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس شخص کو خدائے برتر ماننے میں. پہلی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. دوسری اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تیسری لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے. چوتھی ہے ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 یہ کسوٹی ہے تھیولوجی کی. تھیو کا مطلب خدا، لوجی کا مطلب مطالعہ. سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 قرآن حکیم سے کسوٹی ہے تھیولوجی کی. کوئی بھی خدائے برتر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ امیدوار ان 4 لائنوں پر پورا اترتا ہے ہم اسے مان لیں گے خدائے برتر. اور عالمی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ مانیں اور عبادت کریں ایک خدائے برتر کی. اس لیے جو کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ ان 4 لائنوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس امیدوار کو خدا مان لینے میں. آپ جانتے ہیں بہت سے جھوٹے لوگ ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آئیے ہم تجزیہ کریں کہ وہ امتحان پاس کرتے ہیں یا نہیں. اور ایسے لوگوں میں سے ایک ہیں بھگوان رجنیش. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن میری ایک تقریر کے درمیان سوال جواب کے وقت میں وہاں موجود تھا ہمارا ایک ہندو دوست جس نے کہا کہ ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش کو خدا.
میں نے اس سے کہا میں اتفاق کرتا ہوں اور میں نے ہندو صحیفے پڑھے ہیں, کہیں پر نہیں کہتے ہندو صحیفے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کیا کہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہندوازم بھگوان رجنیش کو خدا تسلیم نہیں کرتا. آئیے ہم تجزیہ کریں ایسے لوگوں کے دعوے کا جو کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدائے برتر ہے. پہلا امتحان ہے قل هو اللہ احد. کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, خاص طور سے اس ملک میں بہت سے لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا وہ ایک ہی ہے؟ لیکن اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک ہی ہے. ہم چلتے ہیں اگلے امتحان پر. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی سوانح حیات سے ان کو بیماری تھی استھما کی, دائمی درد کمر کی, ڈائبٹیز یعنی شکر کی, اور وہ کہتے ہیں کہ امریکی سرکار نے جب انہیں گرفتار کیا انہوں نے انہیں دیا سلو پوائزن. تصور کیجئے خدا کو سلو پوائزن دیا گیا. تیسرا امتحان ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے. اور ہم جانتے ہیں ان کی سوانح حیات سے کہ رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والدین تھے ماں باپ جو بعد میں خود ان کے چیلے بن گئے. اور 1981 کے سال میں رجنیش امریکہ جاتے ہیں اور ہزاروں امریکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں, اور اوریگن ریاست میں وہ اپنا گاؤں بساتے ہیں رجنیش پورم کے نام سے. بعد میں امریکی سرکار نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں جیل میں رکھا, اور 1985 میں انہیں نکال دیا گیا, انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا. وہ انڈیا واپس آتے ہیں 1985 میں, اور پونا شہر میں وہ شروع کرتے ہیں خود کا ادارہ دا اوشو کمیون. اور اگر آپ وہاں جائیں یہ لکھا ہوا ہے وہاں پتھر پر کہ بھگوان رجنیش, اوشو رجنیش کبھی پیدا نہیں ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن زمین کا دورہ کیا انہوں نے 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک. وہ یہ لکھنا بھول گئے کہ ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا دنیا کے الگ الگ 21 ملکوں میں. تصور کیجئے کہ خدائے برتر زمین کا دورہ کر رہا ہے اور اسے ویزے چاہیے. اور آخری امتحان ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ اتنا سخت ہے کہ کوئی نہیں پاس کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. خدائے برتر ہی پاس کر سکتا ہے. جس لمحے آپ موازنہ کر سکتے ہیں خدائے برتر کا دنیا میں کسی سے, دنیا میں کسی چیز سے, وہ خدا نہیں ہے. مثلا اگر فرض کر لیں کوئی کہے خدائے برتر 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے آرنولڈ شوازنگر سے. آپ جانتے ہیں آرنولڈ کو, ایک شخص ہے جسے خطاب دیا گیا تھا مسٹر یونیورس کا, عالم کا سب سے طاقتور آدمی. اگر کوئی کہتا ہے خدائے برتر کو 1000 گنا زیادہ طاقتور آرنولڈ شوازنگر سے, جس پل آپ خدائے برتر کا موازنہ کر سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے, چاہے وہ آرنولڈ شوازنگر ہو یا کنگ کانگ یا دارا سنگھ, چاہے 1000 گنا ہو یا کروڑوں گنا, جس پل آپ خدائے برتر کا دنیا کی کسی شے سے موازنہ کر سکتے ہیں تو وہ خدائے برتر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ 4 لائنوں کی تعریف ہے خدائے برتر کی جو قرآن حکیم میں دی گئی ہے, جو دین کی کسوٹی ہے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 آدمیوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا قیامت کے دن, نہ ان کی طرف دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے, نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے, اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا. آپ نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر نے کہا, برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے, وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا, جو اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا, دوسرے احسان کر کے اس کو جتانے والا, تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 192.
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. بدل رہے ہیں زندگی کے تیور، مبارک کاپڑی سے جانیے پر آپ کے بچوں میں ہے جوہر. زندگی کے اندھیروں سے کیا ڈر، روشنی علم کی ہو جب راہبر. ہمارے بچے بدل دیں گے زمانے کا رخ اگر ان کے پاس ہوگی روشنی علم کی. مبارک کاپڑی پیش کریں گے علم کے ذریعے زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کا طریقہ. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اگر کوئی کہتا ہے خدا برتر کو 1000 گنا زیادہ طاقتور آرنولڈ شوازنگر سے، جس پل آپ خدا برتر کا موازنہ کر سکتے ہیں اس دنیا کی کسی بھی چیز سے، چاہے وہ آرنولڈ شوازنگر ہو یا کنگ کانگ یا دارا سنگھ، چاہے 1000 گنا ہو یا کروڑوں گنا، جس پل آپ خدا برتر کا دنیا کی کسی شے سے موازنہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا برتر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ 4 لائنوں کی تعریف ہے خدا برتر کی جو قرآن حکیم میں دی گئی ہے، جو دین کی کسوٹی ہے. اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. آپ پکار سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نام سے، لیکن یہ خوبصورت نام ہونا چاہیے، یہ دماغ میں کوئی تصویر نہ بناتا ہو. اور نہیں دی گئی ہے 99 سے کم صفات قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. الرحمن، الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحیم، 99 سے کم نہیں ہے. ہم مسلمان خدا برتر کو پکارتے ہیں عربی نام اللہ سے، اور وجہ یہ کہ ہم پسند کرتے ہیں خدا برتر کو عربی نام اللہ بجائے انگلش لفظ گاڈ کے، کیونکہ انگلش لفظ گاڈ کے ساتھ آپ شرارت بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ گاڈ کے ساتھ ایس جوڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے گاڈز، گاڈ کی جمع، اور اللہ کی جمع نہیں ہوتی. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے. اگر آپ جوڑ دیں ڈی ایس ایس گاڈ میں یہ ہو جاتا ہے گاڈس، جس کا مطلب ہے ایک مؤنث خدا. کوئی جنس نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ نہ تو مرد ہے اور نہ عورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں ہے. اللہ ایک بے مثال لفظ ہے. اگر آپ فادر جوڑ دیں گاڈ کے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا سرپرست ہے. ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ فادر یا اللہ ابا اسلام میں. اگر آپ مدر جوڑ دیں گاڈ میں تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ مدر یا اللہ امی اسلام میں. اللہ ایک بے مثال لفظ ہے. اگر آپ ٹن لفظ لگا دیں گاڈ سے پہلے یہ ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب نقلی خدا. ٹن اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. یہی سبب ہے ہم مسلم بہتر سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی نام اللہ سے پکارنا بجائے انگلش لفظ گاڈ کے. لیکن اگر کچھ لوگ، کچھ مسلم لفظ گاڈ کا استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تاکہ وہ جو نہیں جانتے اللہ کے تصور کے بارے میں وہ جان سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مناسب لفظ ہے اللہ، اسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے انگلش لفظ گاڈ کے مقابلے. اسلام میں عالمی بھائی چارہ صرف اوپر سے ہی نہیں پھیلتا ہے، یہ صرف دنیا اور کائنات کے تمام علاقوں اور لوگوں کو ہی نہیں سمیٹتا بلکہ اوپر سے نیچے تک جاتا ہے. عالمی بھائی چارہ اسلام میں ایمان کا عالمی بھائی چارہ سمیٹتا ہے اوپر سے نیچے تک نسلوں کو بھی جو تم سے پہلے آئیں اور ماضی میں چلی گئیں. عالمی بھائی چارہ اسلام میں سمیٹتا ہے موجود لوگوں کو اور ماضی کے لوگوں کو، چاہے آپ ایک نسل ہوں یا ایک قوم. یہ عالمی بھائی چارہ جو بھائی چارہ ایمان کا یہ پھیلتا ہے اوپری طور پر، اسی طرح اوپر سے نیچے. اور اس ایمان کی بنیاد تمام مذہبوں میں اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک پیدا کرنے والے کو ماننے میں ہے، ایک خدا برتر. اور اسی کے سبب سے ہے کہ عالمی بھائی چارہ عام ہو سکتا ہے تمام کائنات میں. اور ایمان کا یہ بھائی چارہ بہت بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے.
قرآن فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا والدین کی عزت کرنا چاہیے. قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کسی کی عبادت مت کرو لیکن اس کی، اور والدین سے رحم کا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی یا وہ دونوں بزرگی کی عمر کو پہنچے ایک لفظ بھی حقارت کا مت کہو، انہیں اف تک مت کہو تم، بلکہ ان سے نیچے رکھو اپنی عاجزی کو اور انہیں عزت سے پکارو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کی پرورش کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کو محبت اور عزت دینی ہے اور انہیں دینے ہیں تمام مرتبے اور عزت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 یہ کہنے کے بعد کہ اپنے والدین کی عزت کرو، قرآن فرماتا ہے لیکن اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز جس کا تجھے علم نہیں، اس کا مطلب وہ تجھ پر زور ڈالتے ہیں خدا برتر کا شریک ٹھہرانے پر، تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن اس دنیا میں ان کا ساتھ دے انصاف اور رحم کے ساتھ. اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے جب تک وہ خدائے برتر کے خلاف نہیں جاتے، خلاف احکام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہمیں انہیں ماننا ہے. اگر وہ خلاف جاتے ہیں احکام کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے، زیادہ بڑا. ایمان کا بھائی چارہ عالمی ہے، یہ کہیں زیادہ بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے. اور قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے لڑکے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے. اللہ پوچھتا ہے تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ کیا تمہارے باپ، کیا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں، یا تمہارے رشتہ دار؟ یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری شریک زندگی یا تمہارے رشتہ دار. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ دولت جو تم نے جمع کی، کاروبار جس میں تم معاملہ کرتے ہو، گھر جن میں تم رہتے ہو، اللہ فرماتا تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں محبت ہے ان تمام 8 چیزوں کو اللہ سے زیادہ، اس کے رسول اور جہاد کرنے سے، یعنی اللہ کی راہ میں مقابلہ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تمہیں کہتے ہیں خلاف جانے کے لیے اللہ کے، وہ کہہ سکتے ہیں چوری کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، رشوت کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے بے وجہ، اگر تمہارے والدین تمہیں راہ دکھاتے ہیں احکام کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، چاہے وہ تمہارے بیٹے ہوں، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے شریک زندگی ہوں، یا تمہارے رشتہ دار، یا تم خود خلاف جاتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دولت کے لیے جو تم نے جمع کی ہو، کاروبار جن میں معاملات کرتے ہو، گھر جن میں تمہیں رہنا پسند ہو، اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو ان تمام 8 چیزوں کو اللہ سے زیادہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ فرماتا ہے فتربصوا، رکو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رکو جب تک اللہ بھیجتا ہے اپنا فیصلہ تمہاری طرف، جب تک اللہ بھیجتا ہے تباہی تمہاری طرف. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. جب عقیدے کے بھائی چارے کی بات آتی ہے یہ بہت بڑا ہے رشتوں کے بھائی چارے سے. اور آگے قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کی حفاظت کرتا ہے. جس کا مطلب اگر آپ کو انصاف کی حمایت کرنی ہے، شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ فرماتا ہے انصاف کی حمایت کرو، یہاں تک کہ اگر تمہیں بولنا ہے اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، چاہے لوگ امیر ہوں یا غریب، کہ اللہ سب کا نگہبان ہے. اس کا مطلب جب بات انصاف کی ہو، سچ کی ہو، انصاف کہیں بڑا ہے خونی رشتوں سے. عقیدے کا بھائی چارہ آگے بڑھ جاتا ہے دوسرے تمام بھائی چاروں سے، اور عقیدے کا بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے ایک پیدا کرنے والے کے بنیادی تصور پر یقین رکھنے سے، یعنی ایک خدائے برتر، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمام مذہب یہی سبق دیتے ہیں ہمیں. اور قرآن فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کہ
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں یکساں ہے۔ پہلی بات کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ایک خدا برتر میں صرف یقین رکھنا کافی نہیں ہے، تمہیں عبادت بھی کرنی چاہیے صرف ایک خدا برتر کی۔ اور اگر تم مانتے ہو اور عبادت کرتے ہو صرف ایک خدا برتر کی جو ایک ہے، تو عالمی بھائی چارہ عام ہوگا۔ بغیر ایک خدا برتر کے تصور کے بھائی چارہ اور انسانیت عام نہیں ہو سکتی تمام دنیا میں۔ اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کہ اور برا مت کہو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو